اب آئیے بہرحال آج جو ہے ہم کچھ باتیں جو ہے غسل کے تعلق سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غسل کیا ہے اور کب ہم پر واجب ہوتا ہے، اور کچھ بہرحال بنیادی باتیں غسل کے تعلق سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو جب بھی ہم یہ تمام چیزوں کو سیکھیں، چاہے طہارت کے مسائل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام عبادت کا حصہ ہے، یاد رکھیے ان کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کرنے کا ثواب ہے، جو مخصوص عبادتیں ہیں، جو فرائض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان کو سیکھنا ان کے نزدیک عبادت نہیں ہوتا یا باعث اجر و ثواب نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم سیکھنے پہ اس لیے زیادہ وقت نہیں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے لیے وہ عبادت کا کرنا ہے، جیسا نماز پڑھنا ہمارے لیے اہم ہے، نماز سے پہلے وضو طہارت اس کے سیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں۔ رہا مسئلہ ان لوگوں کا جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس مسئلے کو بڑے سنگینی سے لیتے ہیں، ان کے پاس ہر بار آپ کو طہارت کی باتیں، طہارت کے تعلق سے، طہارت کے مسائل یا مختلف چیزیں وہ سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک افسوسناک بات ہے، وہ لوگوں کے پاس بالخصوص جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں کہ طہارت کے تعلق سے بہت کم ہم ترجیح دیتے ہیں، یا اس کی طرف جو ہمارا بہت کم رجحان ہوتا ہے، یا اس کے مسائل پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ اس کے دیگر باتیں جو طہارت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسا حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، یا اس کے بعد نماز ہوگی، اس پہ ہم بڑا ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ضرورت یہ بات کی ہے کہ وہ چیزیں جو بنیاد ہوتی ہے کسی چیز یا کسی عمل کے کرنے کے لیے، وہ بنیادوں کو زیادہ اہمیت دی جائے ان عمل سے، اس لیے کہ وہ بنیادیں وجہ بنتی ہے اس عمل کے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ جیسا کہ میرا طہارت وجہ بنتی ہے میری نمازوں کے لیے، اس کی اگر طہارت درست نہیں تو پھر نمازوں کا معاملہ بہرحال درست نہیں ہو سکتا، یاد رکھ۔ تو لہٰذا ہم جتنی اہمیت عبادتوں کو دیتے ہیں، فرائض کو دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت وہ چیزوں کو دیجیے جو اس چیز تک پہنچاتی ہے، اس عبادت کو قابل قبول بناتی ہے اللہ کے پاس، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ اعمال جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یار یہ سب تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی جو بہائی جیسی دکھتی ہے، وہ بہائی لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کسی چیز کو آپ کے نزدیک کچھ ہونا، اور ایک ہے شریعت کے نزدیک اس کا مقام۔ تو یاد رکھیے اگر کچھ چیزوں کو ہم بہائی سمجھ کے طہارت کے مسائل کو چھوڑ دیں گے تو بہت سی بار اپنی عبادتوں کو ہم اسی وجہ سے ضائع کر دیں گے کہ ہمیں اپنے نزدیک ہم نے سوچ لیا کہ یہ بہائی ہے، جس کے بنیاد پر ہم وہ کام نہیں کرتے، یا وہ کام بولتے نہیں، وہ کام میں شرماتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر پھر ہماری عبادتیں، نمازیں، روزے، معاف کرنا نماز ہے، طواف ہے، وہ عبادتیں بہرحال جن کا تعلق طہارت سے ہے، وہ تمام عبادتیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے، جب معاملہ کتاب و سنت کے سیکھنے سکھانے کا ہے، تو اس میں خواہ کی شرم اختیار نہ کریں۔ شریعت بہت باحیا ہے، شریعت ہم کو حیا کا درس دیتی ہے، لیکن اسی باحیا شریعت نے یہ تمام باتیں ہم کو سکھائی۔ تو سمجھ میں آ رہی بات، یہ بے حیائی نہیں اگر ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ چونکہ پچھلی مرتبہ میں نے کچھ باتیں وضو کے تعلق سے رکھی، نواقص وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے رکھی، اور کچھ باتیں آج غسل کے تعلق سے آئیں گی جو اور بڑے جو ایسے کام ہوتے ہیں جن کے انسان، جیسا کہ نجاست، گندگی، یا جو ہے غلاظت کی، اور ایسی بڑی کام جو انسان سے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو جو ٹوٹتا ہے وہ ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو چھوٹی حدث، ایسی حدث ہے جو چھوٹی ہے پھر بھی، لیکن جب غسل کی بات آئیں گی تو آپ یہ غلط فہمی مبتلا مت ہوئیے کہ یہ تو بے حیائی ہے، بلکہ یہ تو علم ہے، اس کو سیکھے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ تو یہاں خواہ کی حیا اختیار کرنا بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں ایک واقعہ بہرحال پچھلی بار سنایا تھا، یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہم اس سے بات کو سمجھیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک خاتون تھے، وہ حج کے لیے گئے۔ جب حج کو گئے وہاں تو کچھ مسائل طہارت کے اعتبار سے ان کو ہو گئے، جس کو پوچھنے میں ان کو حیا محسوس ہوئی، اور انہوں نے وہ بات اپنے محرم کو بھی نہیں بتائی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے بہرحال، اور وہاں سے وہ نکل کر آ گئی۔ مطلب انہوں نے طواف افاضہ، جو طواف ہوتا ہے جو کہ رکن ہے حج کا، وہ نہیں کیا، اور چونکہ ان کو حیض آ گیا تو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، چونکہ ان کی نزدیک یہ بے حیائی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے ہندوستان سے جانے والے کے لیے حج بولے تو بہت بڑا وہ چیز ہے، ایک تو مالی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر ایک عورت کو جانے کا موقع مل جائے یہ اور بڑی بات ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے لیے اس کا محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ پھر اگر اولاد کی پیدائش ہوگی، دیگر مسائل ہے، تو پھر اس کے لیے وہ چیز چوک جاتی ہے نا۔ جیسے شادی شدہ عورت ہے اور اگر سال 2 سال میں اس کو اولاد ہوتی رہی تو پھر بچوں کو لے جانا مشکل، تو اس کے لیے تو بڑا اہم تھا کہ ایک وقت میں صحیح فائدہ اٹھا لے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو بے حیائی کا تقاضا سمجھا کہ اگر میں یہ مسائل پوچھ لوں اپنے محرم سے یا موجودہ علماء سے، انہوں نے نہیں کیا اور خاموشی سے نکل کر آ گئی۔ ہندوستان آنے کے بعد کسی نے احساس دلایا کہ کم از کم پوچھ تو لو کیا ہوا، تو پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا نا آپ کا حج ہوا، اس لیے کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا، رکن چھوڑنے سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو طواف افاضہ نہیں کرنے سے حج نہیں ہوا، آپ پر ایک دم بھی لازم آیا کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ کے آ گئے نا، اور حج بھی نہیں ہوا آپ کا۔ اب دیکھیے کتنے خرچے کی بات ہے، ہندوستان سے پھر جانا،
ساتھ محرم کا، اگر اس کا حج 1 لاکھ کا ہے تو اس کے محرم کو ساتھ جانا پڑے گا، اس کے لیے اس کا حج ملا کے 2 لاکھ۔ سفر کی تکلیف ہے پھر سے برداشت کرنا، بچے تھے اگر چھوڑ کے گئی تھے تو وہ برداشت کرنا، ایک دم بھی دینا چونکہ اس سے وہ اگر دم تو یہاں سے بھی وہ کسی سے بول کر دے دیں گے، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں نا۔ تو اگر وہ اس معاملے میں وہ حیا کے تقاضے نہ رکھتی جو خامخواہ کی ہیں، ریئلسٹک ہوتی، حقیقی دنیا میں جیتے، اور جہاں یہ تمام معاملے اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں، ان معاملات کو اسی سنجیدگی سے لے جس سنجیدگی شریعت نے بتایا، خامخواہ کے حیا کے تقاضے نہ رکھے، تو انشاءاللہ عزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت ہم سے زیادہ بہا ہے، وہ جانتی ہے کیا بتانا ہے کیا نہ بتانا ہے، کس چیز کو ڈسکس کرنا اچھا ہے کس کو ڈسکس کرنا اچھا نہیں ہے، تو یہاں شریعت نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں۔ تو لہٰذا جب میں کچھ باتیں اس میں رکھوں گا تو آپ اس کو خامخواہ کی حیا کے اوپر نہ لے جائیں، یا بہت سے لوگ ہوتے بھائی فیض بھی بڑی بے شرمی سے فلاں الفاظ ادا کر دیتے فلاں کر دیتے ہیں نا، بہت سی بار ہوتا ہے۔ اور کچھ خواتین مجھے بعد میں وہ بھی دیا کہ فیض بھائی کا استغفار ہم پڑھتے بیٹھتے، بولے اتنے بار الفاظ ادا کرتے کچھ بھی اور ہم کا استغفار کرنا پڑتا ہے، ان کا استغفار پتہ نہیں کون کرتا ہوں گا۔ تو لہٰذا ہم نے کچھ چیزوں کو خامخواہ بہائی کا تقاضا بنا دیا نا، تو لہٰذا استغفار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی، مسائل پوچھتی، سوالات کرتی، آپ نے کبھی ایک مرتبہ نہیں آتا کسی صحابیہ کو دیکھا اور استغفار پڑھ کے منہ پھیر لیا کہ کیسا سوال کر رہی ہے یہ۔ حالانکہ صحابیات نے ایسے ایسے سوال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ آپ شارع تھے، شریعت ساز تھے، آپ پر شریعت اتر رہی تھی، اگر آپ منہ پھیر لے آپ استغفار پڑھ دے تو کیا وہ عورت پھر دوبارہ اور کیا صحابیات ہمت کریں گی کوئی سوال کرنے کا؟ تو یہ شرعی مسئلہ تھا، صحابیات جانتی تھی کہ اس کے بغیر ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہوں گی، اس کے بغیر دیگر عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گا، تو لہٰذا سوال تو کرنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو، ہاں ظاہر سی بات ہے میں عام ڈسکشن میں کسی عورت سے بیٹھ کر یہ سب باتیں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایسی مجالس سے جہاں لوگ کامن ہیں اور لوگ سمجھ رہے اور علم سیکھنے سکھانا کا مرحلہ ہے، تو ان تمام باتوں کو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اسی انداز سے لیں گے، ٹھیک۔